الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ مقدس مہینہ بہت جلد ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا اور پھر اس عشرے میں اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تاکہ آخرت کے لیے ہم سرمایہ اکٹھا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آخری عشرے کی راتیں اکثر خود بھی جاگ کے گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر انہیں بھی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول کرنے کی کوشش فرماتے تھے اور انتھک محنت کرتے تھے۔ یہ آخری عشرے میں جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ اعتکاف بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں۔ دنیا سے کٹ کر یہ 9 یا 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، یا خواتین اپنے گھر میں ایک خاص جگہ کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں۔ جس طرح میں آپ بچوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے دین میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ایک روح ہوتی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ 11 مہینے ہم لوگ گناہ کر کر کے ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا چلا جائے اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر توبہ کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ 10 دن اس لیے آتے ہیں کہ دل کا یہ زنگ اتارا جائے، دل کی یہ سیاہی اتاری جائے اور اللہ کے قریب ہو کر اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا جائے، تاکہ باقی 11 مہینے پھر ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو سکیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے میں خود بھی بہت زیادہ عبادت کی ہے اور اپنی امت کو بھی اس کا درس دیا ہے کہ رمضان کے جاتے جاتے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اور یہ مہینہ جو اللہ اپنے بندوں کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر سکیں، اپنے بندوں کی بخشش کر سکیں، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ میرے زیادہ سے زیادہ بندے جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تو یہ مہینہ اللہ کی ذات سال میں اس لیے ہمارے پاس بھیجتے ہیں تاکہ ہم آخرت میں جنت میں جا سکیں اور دوزخ سے بچ سکیں، جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تو اس لیے چند دن رہ گئے ہیں، کوشش کرنی ہے
کہ ایک تو نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تاکہ جس دن آخری روزہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے جب یہ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے کہ جو اپنا کام مکمل کر لے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس مزدور کی مزدوری یہی ہے کہ اس کو مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندوں نے پورا مہینہ میرے لیے روزے رکھے ہیں، لہٰذا میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کو بخش دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا، یا اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ آپ یہ ذرا دیکھیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بچے جانتے ہیں نا کہ اگر ایک آدمی بظاہر روزہ رکھتا ہے اور چھپ کے کھا پی لیتا ہے تو کسی بندے کو تو کوئی پتہ نہیں نا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔